أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج ہم ہیں عمدۃ الاحکام کے ساتھ، اور عمدۃ الاحکام میں ہم پڑھ رہے ہیں آج کل کتاب الحج، اور آج جو حدیث ہم پڑھیں گے ان میں سے پہلی حدیث کا تعلق ہے تلبیہ سے۔ اس کے راوی ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، خود بھی صحابی ہیں اور ان کے والد گرامی بھی بہت بڑے صحابی ہیں، ہمارے دوسرے خلیفہ راشد۔ تو عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں ان تلبیۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تلبیہ یہ تھا، کیا تھا؟ لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی بھی شریک نہیں، میں حاضر ہوں۔ بے شک تمام تعریفیں اور تمام نعمتیں تیری ہیں، اور بادشاہت صرف اور صرف تیری ہے، لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں۔ قال، حدیث کے راوی کہتے ہیں، حدیث کے راوی کون تھے؟ عبداللہ بن عمر، لیکن یہاں پہ مراد ہیں وہ جو عبداللہ بن عمر سے حدیث کو روایت کرتے ہیں، جو عبداللہ بن عمر کے شاگرد ہیں، جنہوں نے عبداللہ بن عمر سے یہ حدیث سنی ہے۔ اور وہ کون ہے؟ نافع۔ نافع کون ہے؟ عبداللہ بن عمر کے آزاد کردہ غلام۔ میں پہلے بھی توجہ دلا چکا ہوں کہ زیادہ تر دین کا علم لینے والے لوگ کون ہوتے ہیں؟ یعنی کہ آج کل، پہلے کہنا آج کل غریب لوگ، طالب علم جو بنتے ہیں، جو قرآن یاد کرتے ہیں، احادیث یاد کرتے ہیں، وہ عام طور پہ غریب لوگ ہوتے ہیں، نارمل لوگ ہوتے ہیں، متوسط قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ اور صحابہ کرام کو آپ دیکھ لیں، ان کے شاگردوں کو آپ دیکھ لیں، زیادہ تر آپ کو کون ملیں گے؟ غلام۔ اب یہ نافع آزاد کردہ غلام ہیں، اور انہوں نے عبداللہ بن عمر کی احادیث کو کثرت سے روایت کیا ہے۔ تو غلاموں کا بہت بڑا کردار ہے ہمارا دین امت تک پہنچانے میں، منتقل کرنے میں۔ میرے یہ الفاظ کہنے کا فائدہ کیا ہوگا کہ وہ لوگ جو دین اسلام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، قرآن یاد کرتے ہیں، احادیث یاد کرتے ہیں، وہ اس عمل میں جاری و ساری رہیں، ڈٹے رہیں، لگے رہیں، استقامت کا مظاہرہ کریں، اور امیروں کو دیکھ کر ان سے متاثر نہ ہوں۔ تو یہ نافع کہتے ہیں وکان عبداللہ بن عمر یزید فیہا، عبداللہ بن عمر اس تلبیہ میں مزید الفاظ بھی کہتے تھے، اضافہ کرتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ لبیک لبیک وسعدیک، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، اور تیری طرف سے سعادتوں کا طلبگار ہوں، تیری طرف سے ملنے والی سعادت کا طلبگار ہوں۔ والخیر بیدیک، ساری خیر تیرے ہاتھ میں ہے۔ والرغباء الیک، ساری رغبت تجھ ہی سے ہے۔ والعمل، اور سارے عمل تیرے لیے ہے۔ یہ وہ حدیث ہے جسے روایت کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے، اور اس کا نمبر ہے 1549 بخاری شریف میں 1549۔ اور اس حدیث کے اوپر امام بخاری نے وہاں پہ باب کیا قائم کیا ہے؟ باب التلبیہ، کہ یہ باب ہے تلبیہ کہنے کے بارے میں۔ پھر امام بخاری دوبارہ اس حدیث کو لے کر آئے ہیں، اور تب اس کا نمبر ہے 5915 5915۔
اس بار امام بخاری نے اس حدیث سے جو مسئلہ اخذ کیا ہے وہ ہے تلبید کا. باب قائم کرتے ہیں باب التلبیدی. تلبید کیا مطلب؟ تلبید کس کو کہتے ہیں؟ یعنی کہ سر کے بالوں پہ گوند جیسی کوئی چیز لگانا تاکہ بال آپس میں جڑے رہیں. حج کا سفر لمبا سفر ہوتا تھا تو آپ اس موقع پہ آپ نے یہ چیز استعمال کی تاکہ بال آپس میں جڑے رہیں, ان میں گرد و غبار داخل نہ ہو, اور اس کا یہ بھی فائدہ ہوگا کہ پھر سر میں جوئیں وغیرہ پیدا نہیں ہوں گی اور کوئی مسائل کھڑے نہیں ہوں گے, خارش وغیرہ نہیں ہوگی. تو بہرحال امام بخاری نے دوبارہ باب قائم کیا اور ثابت کیا کہ اس قسم کی چیز سر کے بالوں پہ استعمال کرنا جائز ہے حج کے علاوہ بھی. امام مسلم اس حدیث کو روایت کرتے ہیں, نمبر ہے 1184 1184. لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ اس حدیث کا آخری حصہ جس میں نافع کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تلبیہ میں کچھ الفاظ کا آخر میں اضافہ کیا کرتے تھے, یہ الفاظ مسلم شریف میں آئے ہیں, یہ بخاری شریف میں نہیں ہیں. سب سے پہلے وضاحت ہو جائے چند الفاظ کی. لبیک, اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ لفظ کہاں سے آیا ہے؟ لبیک اصل میں ہے تلبیہ سے, اور تلبیہ مصدر ہے لبا یلبی کا. لبیک کہنا, یہ کہنا کہ میں حاضر ہوں. یہاں پہ یہ بھی ہے کہ یہ لفظ تثنیہ آیا ہے. تثنیہ سمجھتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے واحد اور ایک ہوتی ہے جمع, درمیان میں کیا ہوتا ہے؟ تثنیہ, دو. ہماری اردو میں شاید تثنیہ کا استعمال کم ہے, یہ عربی زبان کی فصاحت و بلاغت ہے کہ اس میں تثنیہ موجود ہے. تو یہ لبیک اصل میں کیا ہے کہ دو دفعہ لبیک, یعنی کہ میں دو بار لبیک کہتا ہوں, میں دو بار یہ کہتا ہوں کہ میں حاضر ہوں. لیکن مقصود اس سے تثنیہ نہیں ہے, مقصود اس سے ہے کثرت, یعنی کہ میں بار بار حاضر ہوں, تیرے ہر حکم کو ماننے کے لیے یا اللہ میں تیار ہوں, تو نے بلایا میں حاضر ہو گیا. یہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ملک میں کہ ثم ارجع البصر کرتین. اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں ہم نے آسمانوں کو بنایا, بڑے خوبصورت آسمان ہیں, بڑے ہی شاندار ہیں, بہت ہی محکم مضبوط ہیں. اپنی نگاہ اٹھائیے, ڈھونڈیے اس میں کوئی عیب ہے, کوئی کمی کوتاہی, کوئی سوراخ, کوئی دراڑ, کوئی درزیں, کچھ نہیں ملے گا آپ کو. اللہ تعالیٰ نے پھر کہا ثم ارجع البصر کرتین, دوبارہ نگاہ اٹھائیے پھر دیکھیے. تو مراد کیا ہے؟ دو بار, صرف تین بار نہیں. یہ مراد ہے کہ بار بار آپ اٹھائیے نگاہ. جتنی بار بھی آپ نگاہ اٹھائیں گے ہر بار آپ ناکام ہوں گے, آپ کو آسمان میں کوئی عیب نظر نہیں آئے گا. تو یہاں پہ بھی لبیک سے مراد یہ ہے کہ یا اللہ میں بار بار حاضر ہوں تیرا یہ حکم ماننے کے لیے. تو نے حج کے لیے بلایا اور میں آ گیا, تو نے حج کرنے کا حکم دیا اور میں نے تعمیل کر دی. کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا, سورہ آل عمران 4 سپارہ. لوگوں پہ فرض ہے کہ اللہ کی خاطر بیت اللہ کا حج کریں. اللہ نے فرض کیا اور بندہ کہہ رہا ہے لبیک, یا اللہ میں تیرا حکم ماننے کے لیے, تیری فرضیت کو ماننے کے لیے حاضر ہو گیا ہوں, اس پہ عمل کرنے کے لیے آ گیا ہوں. اس کے بعد لفظ کیا؟ سعدیک, یہ بھی لبیک کی طرح ہے, یعنی کہ دو بار تیری سعادت چاہتا ہوں. لیکن مراد کیا ہے؟ کثرت. اور رغبہ کا معنی کیا ہے؟ رغبت, چاہت.
تو اب آپ جان چکے ہوں گے تلبیہ کسے کہتے ہیں. نبی علیہ السلام کے الفاظ تلبیہ کے کیا تھے؟ لبیک اللہم لبیک. اور اس کو تلبیہ توحید کہتے ہیں کہ یہ وہ تلبیہ ہے جو توحید والا تلبیہ ہے. ایک ہے تلبیہ شرک، اس کے بارے میں روایت آتی ہے مسلم شریف میں، نمبر ہے اس کا 1185 1185. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ کان المشرکون یقولون لبیک لا شریک لک. مشرکین بھی حج کرتے تھے، حج کرنے کے باوجود کیا تھے؟ مشرک تھے. اللہ تعالیٰ کو رب مانتے تھے، خالق مانتے تھے، رازق مانتے تھے، حج کرتے تھے، عمرہ کرتے تھے، طواف کرتے تھے، حاجیوں کی خدمت کرتے تھے، پھر بھی مشرک کے مشرک تھے. یہ تنبیہ ہے ہمارے ان احباب کے لیے، ان دوستوں کے لیے جن کو ہم شرک سے منع کرتے ہیں، شرک کے بارے میں آگاہ کرتے ہیں، لیکن وہ ہر ایک سے متاثر ہو جاتے ہیں. جی وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں، آپ خام خواہ ان کی مخالفت کرتے ہیں. بھئی اگر یہ معیار ہے آپ کا تو اہل مکہ کا کیا قصور تھا؟ بیت اللہ کے بانی، بیت اللہ تعمیر کرنے والے، حج کرنے والے، حاجیوں کی خدمت کرنے والے، لیکن پھر بھی مشرک تھے. تو اگر انسان توحید کے اوپر پختہ نہیں ہے تو ان عبادات کا، ان نیکیوں کا، ان خیر کے کاموں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ ہاسپٹل بناتے ہیں، آپ کے نام پہ ایمبولینسیں چلتی ہیں، آپ نے پورے ملک میں جال بچھایا ہوا ہے ایسے کاموں کا، لیکن ساتھ آپ کفری الفاظ کہتے ہیں، شرکی الفاظ کہتے ہیں. آپ تو خود ہی اپنی محنت کو ضائع کر رہے ہیں. میرا مقصد کسی خاص شخصیت پہ تنقید کرنا نہیں ہے، نہ ہی میں کسی کو کافر کہہ رہا ہوں، لیکن خبردار کر رہا ہوں کئی ایسے جملوں کے بارے میں جو لوگ کہہ دیتے ہیں اور سوچتے نہیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک صاحب، ان کا بہت کام ہے، ایمبولینسیں چلتی ہیں، لوگوں کی خدمت کرتے رہے ہیں. وہ اپنے ایک انٹرویو میں کیا کہتے ہیں کہ میں جہنم میں جانا پسند کروں گا تاکہ وہاں پہ لوگوں کی خدمت کر سکوں، جہنمیوں کی خدمت کر سکوں. اب جو آدمی دین کے لحاظ سے بے وقوف ہے وہ داد دے گا، کیا بات ہے، کیا جذبہ ہے خدمت کا. جی یہ تو جہنمیوں کی بھی خدمت کرنا چاہتے ہیں. لیکن جس نے دین پڑھا ہے، جو اللہ تعالیٰ کو جانتا ہے، اللہ کے ناموں کو جانتا ہے، اللہ کی صفات کو جانتا ہے، وہ ایسے الفاظ سن کر کام کر رہ جائے گا. کیا کبھی کسی نبی نے بھی یہ کہا ہے کہ یا اللہ مجھے جہنم میں بھیج دینا تاکہ وہاں پہ میں جہنمیوں کی خدمت کروں؟ پناہ مانگتے تھے، ڈرتے تھے. قرآن پڑھ کر دیکھ لیں آپ. تو اس لیے بڑا دھیان رکھیں، سیکھیں دین کو، جانیں کون سے الفاظ کفریاں ہیں، کون سے الفاظ شرکیاں ہیں. کیونکہ یہ الفاظ جو ہیں یہ اصل میں کہنے والے نے قصد نہیں کیا، ارادہ نہیں کیا توہین کرنے کا، لیکن اصولی طور پہ یہ ان آیات کی توہین ہے جن آیات میں جہنم کی آگ سے ڈرایا گیا ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اتقوا النار، آگ سے بچ جاؤ، بچ جاؤ، بڑی سخت ہے، بڑی دردناک ہے. اور آپ کتنی آسانی سے کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ میں ان کی خدمت کروں گا. کیا سوچا جا سکتا ہے وہاں پہ خدمت کرنے کے بارے میں؟ یعنی کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ آیات تماشا ہے جن میں خبردار کیا گیا ہے، اور اتنی ہلکی بات ہے کہ جناب آپ خدمت کریں گے؟ یہ کوئی ہمارے ملک کی جیل ہے جس میں آپ کہیں گے کہ میں وہاں جا کے قیدیوں کی خدمت کروں گا؟ یہ بہت خطرناک معاملہ ہے. تو یہ دیکھیے، یہ اہل مکہ، مسلم شریف کی حدیث ہے، عبداللہ بن عباس بتا رہے ہیں، حج کرتے تھے، کیا کہتے تھے؟ لبیک لا شریک لک، میں حاضر ہوں اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں. فیقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویلکم قد قد، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے الفاظ سن کے کہتے تھے بس بس، آگے کچھ نہ کہنا، اسی پہ پکے رہو. یہ توحید کے الفاظ تمہارے منہ سے نکل رہے ہیں، اسی پہ کیا رہو. لیکن وہ آگے کیا کہتے تھے؟ آپ کو پتا تھا انہوں نے آگے الفاظ کہنے تھے، آپ روکنے کی کوشش کرتے تھے.
وہ آگے سے کیا کہتے تھے؟ الا شریکن هو لک تملکہ وما ملک، تیرا کوئی شریک نہیں سوائے ایک شریک کے. شرک کے لیے چور راستہ نکال لیا نا. سوائے ایک شریک کے، وہ جو ایک ہے وہ بھی تیرا ہی ہے، وہ بھی کیا ہے؟ تیرا ہی ہے. تو اس کا بھی مالک ہے اور وہ کسی چیز کا مالک نہیں ہے. یہ الفاظ وہ کہتے تھے وَهُمْ يَطُوفُونَ بِالْبَيْتِ، بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے شرک کے الفاظ کہتے تھے. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، شاید نمبر میں آپ کو لکھوا چکا ہوں اس کا 1185 1185. اب اس پہ غور کیجیے. آپ حج کر رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں اور اپنی عبادت کو ضائع کر رہے ہیں یہ شرک کے الفاظ کہہ کر. اچھا آج بھی ہم لوگوں کو روکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ غیر اللہ کے لیے آپ جانور ذبح نہیں کر سکتے. کیا کہیں گے آگے سے؟ کہیں گے نبی علیہ السلام تو غیر اللہ ہے ہی نہیں. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ تو غیر اللہ ہے ہی نہیں. آپ نے کتنا بڑا جرم کیا ان کو غیر اللہ کہہ کر. عجیب بات ہے. بھی غیر اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے علاوہ، اللہ کے سوا. تو کیا نبی علیہ السلام اللہ کے علاوہ ہے کہ اللہ ہے؟ نعوذ باللہ، اللہ کے علاوہ. اس میں کیا شک ہے؟ قرآن نے بار بار انبیاء کرام علیہ السلام کو من دون اللہ کہا ہے. اللہ کے علاوہ کا غیر اللہ کا ہے. تو اس لیے اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اللہ کے پیارے کو شریک کریں گے تب بھی شرک ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائیوں نے شریک بنایا تو شرک ہوا اور اللہ نے ان کو کافر قرار دیا قرآن میں. لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، وہ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تین میں سے تیسرے ہیں. یعنی کہ ایک اللہ تعالیٰ، ایک عیسیٰ علیہ السلام اور ایک سیدہ مریم یا جبریل علیہ السلام. اب یہ سب اللہ کے پیارے تھے، انہوں نے اللہ کے پیاروں کو اللہ کا شریک بنایا تو اللہ نے ان کو مشرک قرار دیا، کافر قرار دیا. تو یہ تھا تلبیہ ان کا مشرکین کا. اچھا یہی صورتحال آج کل ہے کیا؟ ایک ہے کہ آپ کہیں یا اللہ مدد، اور ایک یہ ہے کہ آگے بڑھیں. کیا کہیں؟ یا اللہ مدد کے ساتھ ساتھ یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد. یا اللہ مدد یہ توحید ہے، یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد کہیں گے یا آپ نے ان کو اللہ کا شریک بنا دیا. تو بہت دھیان سے چلنے کی ضرورت ہے. اچھا یہ اب ہے تلبیہ توحید. لبیک اللہم لبیک، میں حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں، بار بار حاضر ہوں. لبیک، میں حاضر ہوں، لا شریک لک لبیک، تیرا کوئی شریک نہیں. کس چیز میں؟ نمبر ایک ربوبیت میں. ربوبیت کسے کہتے ہیں؟ یعنی کہ خالق، سب کو پیدا کرنے والا صرف تو ہے، سب کو رزق دینے والا صرف تو ہے، سب کے سبھی امور کی تدبیر کرنے والا صرف تو ہے، موت و حیات کا مالک صرف تو ہے. یہ ہو گیا ربوبیت میں تیرا کوئی شریک نہیں. اور پھر الوہیت میں، عبادت میں بھی تیرا کوئی شریک نہیں. یعنی کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو ہماری طرف سے کسی بھی عبادت کا حقدار ہو. ہر سجدہ اللہ کے لیے، ہر رکوع اللہ کے لیے، ہر دعا اللہ سے، ہر جانور ذبح ہوگا اللہ کے نام پہ. جب بھی طواف کیا جائے گا اللہ تعالیٰ کے لیے اور اللہ کے گھر کا کیا جائے گا، کسی قبر کا طواف نہیں کیا جائے گا. لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں. اس کا تیسرا مطلب کیا ہے؟ کہ تیرے ناموں میں، تیری صفات میں بھی تیرا کوئی شریک نہیں. تیرے ناموں میں اور تیری صفات میں بھی تیرا کوئی شریک. رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واصطبر لعبادتی هل تعلم له سمیہ. توحید کی تینوں اقسام اس میں آتی ہیں. اس کے بعد کیا؟ ان الحمد والنعمت لک، تمام تعریفیں یا اللہ تیری. ہر تعریف کا حقدار کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. لیکن ہم بسا اوقات اوروں کی بھی تعریف کر دیتے ہیں. ہم لوگ مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں جی یہ آدمی، اس کو مال کمانا آتا ہے، بہت عقل مند ہے، یہ لڑکی بڑی خوبصورت ہے، یہ عالم دین، کمال اس کے پاس علم ہے. تو یہ تعریفیں تو اور کی بھی ہو رہی ہیں. تو اگر تعریف کرنے والا مسلمان ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو یہ جو خوبیاں ملی ہیں، جن خوبیوں کی وجہ سے میں اس کی تعریف کر رہا ہوں، یہ خوبیاں دینے والا بھی اللہ ہی ہے. تو اصل میں تعریف اس کی جس نے یہ خوبی دی ہے.
والنعمت لک، تمام نعمتیں تیری، والملک، اور اصل بادشاہت، حقیقی بادشاہت کس کی ہے؟ تیری ہے، اور جو ازل سے ابد تک ہے وہ بادشاہ تیری ہے، لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس حدیث سے کیا کیا مسائل معلوم ہوئے۔ نمبر 1، یہ پتا چلا کہ حج اور عمرے میں تلبیہ کہنا یہ شریعت کے عین مطابق ہے، شریعت کی ترغیب ہے۔ تلبیہ کہنا چاہیے، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک اور حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں جو ترمذی وغیرہ میں آئی ہے کہ حج کرنے والا، عمرہ کرنے والا، یہ لوگ جب تلبیہ کہتے ہیں تو ان کے دائیں بائیں جتنے درخت ہوتے ہیں، پتھر ہوتے ہیں، وہ بھی اس عمل میں شریک ہوتے ہیں، وہ بھی تلبیہ پڑھتے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اللہ کو تلبیہ کتنا پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تلبیہ کہنے والے کے دائیں بائیں موجود درختوں کو اور پتھروں کو بھی اس عمل پہ لگا دیا۔ تم بھی کہو، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنائے جن کو اللہ تعالیٰ بار بار موقع دیتا ہے حج عمرہ کرنے کی، اور بار بار وہ تلبیہ کہتے ہیں اور پڑھتے ہیں۔ تلبیہ اونچی آواز سے پڑھنا ہے کہ آہستہ آواز سے؟ جواب یہ کہ تلبیہ پڑھا جائے گا اونچی آواز سے۔ یہاں پہ حدیث ہے، فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اتانی جبریل، میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے، فامرانی، تو آپ نے مجھے حکم دیا، ان آمر اصحابی ومن معی، کہ میں اپنے اصحاب کو اور ان تمام لوگوں کو حکم دوں جو میرے ساتھ ہیں۔ کیا حکم دوں؟ کہ ان یرفعوا اصواتهم بالاحلال، کہ وہ تلبیہ پڑھتے ہوئے آوازیں بلند کریں۔ اس حدیث کو روایت کی امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے، نمبر ہے 1814، 1814۔ کیا عورتیں بھی اونچی آواز سے تلبیہ پڑھیں گی؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ عورتیں بھی اتنی اونچی آواز سے پڑھیں گی کہ وہ آواز ان کو آئے، خود ان کو آئے، پڑھنے والی کو، یا اس کے ساتھ جو لڑکیاں موجود ہیں ان کو آئے۔ اور اگر وہ آواز مردوں تک پہنچ جاتی ہے تو پھر بھی کوئی حرج نہیں ہے، الا یہ کہ فتنہ پیدا ہو رہا ہو۔ اگر فتنہ پیدا ہو رہا ہے تو پھر اپنی آواز پہ کنٹرول رکھیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک بار تلبیہ پڑھا، اونچی آواز سے پڑھ رہی تھی اور آواز مردوں تک پہنچ رہی تھی، حتیٰ کہ امیر معاویہ نے پوچھا یہ کس کی آواز ہے؟ تو بتایا گیا سیدہ عائشہ کی آواز ہے۔ جبکہ امام ترمذی فرماتے ہیں ترمذی شریف میں کہ عورت کے لیے اونچی آواز سے تلبیہ پڑھنا مکروہ ہے، لیکن صحابیہ نے تو پڑھا ہے۔ اور پھر حدیث جو ہے وہ عام ہے، اس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے نہیں کہا کہ مرد اونچی آواز سے پڑھیں اور عورتیں آہستہ آواز سے پڑھیں۔ اس سب کے باوجود امام ترمذی کے الفاظ کی ہم قدر کرتے ہیں تو وہ یہی کہا جائے گا کہ اگر عورتوں کی کسی عورت کی آواز کی وجہ سے فتنہ پیدا ہو رہا ہے، کہ عورتوں کی آواز بہت خطرناک ہوتی ہے، تو اگر فتنہ پیدا ہو رہا ہے تو پھر اپنی آواز کو آہستہ کر لیں۔ دوسرا مسئلہ آج کی حدیث کے تعلق سے کہ بہتر یہ ہوگا کہ تلبیہ انہی الفاظ کے ساتھ کہا جائے، پڑھا جائے جو الفاظ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پڑھتے تھے، اور انہی الفاظ پہ اکتفا کیا جائے۔ یہ کیوں افضل ہے، کیوں بہتر ہے؟ نمبر 1 اس لیے کہ اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی اور اتباع ہے۔ نمبر 2 کیونکہ آپ کے یہ الفاظ بہت عظیم الشان معنی و مفہوم پہ مشتمل ہیں، اس میں توحید ہے، شرک کا انکار ہے۔ تیسرے نمبر پہ ان الفاظ میں اللہ تعالیٰ کی کئی عظیم صفات کا تذکرہ ہے، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی تلبیہ میں اضافہ کرتا ہے، چند الفاظ آخر میں اپنی طرف سے پڑھ لیتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کیوں جی شیخ صاحب؟ پھر آج آپ جائز قرار دے رہے ہیں اضافہ کرنے کی؟
اور ویسے تو آپ کہتے ہیں کہ دین میں اضافہ کرنا بدعت ہے، تو آپ بتائیے کیونکہ تلبیہ میں اضافہ کرنا ثابت ہے صحابہ کرام سے اور آپ علیہ السلام کی موجودگی میں، اور جو کام نبی کی موجودگی میں ہو علیہ الصلاۃ والسلام اور وہ اس کو غلط قرار نہ دے، وہ عمل کیا ہوتا ہے؟ درست ہوتا ہے، بلکہ وہ خود حدیث بن جاتا ہے۔ گویا کہ یہ بھی اللہ کے نبی کی سنت ہوئی، لیکن سنت قولی یا فعلی؟ تقریری۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، یعنی کہ آپ کے سامنے یہ عمل کیا گیا اور آپ خاموش رہے، نہ یہ آپ کا قول ہے نہ یہ آپ کا عمل ہے، لیکن آپ کے سامنے ہوا اور آپ نے اس کو برقرار رکھا، اس کو غلط قرار نہیں دیا، یہ سنت تقریری ہوئی، تو یہ تو خود حدیث ہوئی۔ اسی لیے عبداللہ بن عمر آپ کے سامنے ان الفاظ کا اضافہ کرتے ہیں، باقی صحابہ کرام اضافہ کرتے ہیں اور آپ خاموش ہیں، آپ نے اس کے اوپر انکار نہیں کیا۔ یہ ذرا الفاظ سنیے گا، ابو داؤد شریف کے الفاظ ہیں، حدیث کا نمبر ہے 1813، 1813۔ جابر کہہ رہے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تلبیہ ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں، کون کہتے ہیں؟ جابر، کہ والناس یزیدون ذا المعارج ونحوه من الکلام والنبی صلی اللہ علیہ وسلم یسمع فلا یقول لهم شیئا، کہ لوگ تلبیے میں اضافہ کرتے، کئی لوگ کہتے ہیں لبیک ذا المعارج، اے بلندیوں والے میں حاضر ہوں، اے بلندیوں والے رب میں حاضر ہوں۔ تو اس قسم کے الفاظ لوگ کہتے اور نبی علیہ السلام سن رہے تھے، آپ انہیں کچھ نہیں کہتے تھے۔ تو اس لیے تلبیہ میں ان الفاظ کا اضافہ کرنا جو صحابہ کرام سے ثابت ہیں یہ درست ہے، لیکن افضل کیا ہے کہ آپ انہی الفاظ پہ اکتفا کریں جو کون کہا کرتے تھے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہا کرتے تھے۔ یہیں سے ہم تراویح کے بارے میں بات کرتے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں، اور سعودی علماء کرام کا فتویٰ بھی یہی ہے کہ افضل، سنت اور بہتر کیا ہے؟ 11 رکھتے، لیکن اگر کوئی کبھی کمی بیشی کر لیتا ہے تو جائز ہے، کبھی آپ 11 کی بجائے 9 پڑھ لیتے ہیں، جائز ہے، 9 کی بجائے 7 پڑھ لیتے ہیں، جائز ہے، لیکن ظاہر ہے ثواب اتنا نہیں ملے گا جتنا 11 پڑھنے کا ہے۔ ایسے کبھی اگر آپ اضافہ کر لیتے ہیں تو وہ بھی جائز ہے، لیکن افضل کیا ہے، بہتر کیا ہے، سنت کیا ہے؟ وہ کتنی ہے؟ وہ 11 ہے۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام 11 رکعتوں پہ اضافہ نہیں کرتے تھے۔ اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ اگر آپ کبھی 11 کے اوپر اضافہ کرتے ہیں تو اس کو مقرر نہ کریں، یہ نہیں کہ آپ اعلان کر دیں جناب ہماری مسجد میں روزانہ 15 ہوگی، بھئی یہ تو ممکن ہے کہ کبھی آپ 15 پڑھ لیں، یہ تو ممکن ہے کبھی آپ 17 پڑھ لیں، لیکن آپ 17 ہی ہمیشہ پڑھیں، 15 ہی پڑھیں، یہ کام نہ کریں۔ جس کو آپ نے معمول بنانا ہے وہ تعداد وہی ہونی چاہیے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعداد تھی۔ آج کے درس کے تعلق سے تیسرا مسئلہ کہ یہ تلبیہ حج کا شعار ہے۔ شعار کس کو کہتے ہیں؟ اس دن بات ہوئی تھی جی، شعار، جی کہیں آپ جو کہنے لگے ہیں، ایم سے شروع ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ نہیں، سمبل بھی ٹھیک ہے، موٹو، سلوگن، تو یہ حج کا سلوگن ہے۔ کیا تلبیہ کیا حج کا سلوگن ہے؟ اور یہ باقاعدہ حدیث سے ثابت ہے، یہ حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ امرنی جبریل، فرما رہے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، جبریل نے مجھے حکم دیا برفع الصوت فی الاحلال، تلبیہ کہتے ہوئے آواز کو بلند کرنے کا، فإنہ من شعائر الحج، کیونکہ یہ حج کے شعائر میں سے ہے، حج کا سلوگن ہے۔ تو یہ تلبیہ حج کا سلوگن ہے، ایسے ہی جیسے اللہ اکبر نماز کا سلوگن ہے، نماز کا شعار ہے۔
تو اس طریقے یہ تلبیہ کثرت سے کہنا چاہیے، خصوصاً اس موقع پہ جب آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو رہے ہوں، اوپر چڑھ رہے ہوں، کہیں نیچے اتر رہے ہوں، حاجیوں سے ملاقات ہو رہی ہو، اس قسم کی صورتحال میں تلبیہ میں مزید اضافہ کر دیں۔ اور یہاں پہ ایک حدیث ہے مسلم شریف کی، نمبر 166 فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کأنی انظر الی موسیٰ علیہ السلام، گویا کہ میں اس وقت دیکھ رہا ہوں موسیٰ علیہ السلام کو ہابطا من الثنیہ، وہ ایک گھاٹی سے نیچے اتر رہے ہیں، لہو جوار الی اللہ بتلبیہ، اور وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں تلبیہ پڑھتے ہوئے، یعنی کہ اونچی اونچی آواز سے کیا پڑھ رہے ہیں؟ تلبیہ پڑھ رہے ہیں۔ کون؟ موسیٰ علیہ السلام۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام نے تلبیہ کا اہتمام کیا، صحابہ کرام نے اہتمام کیا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ آپ نے ہمیں اونچی آواز سے تلبیہ پڑھنے کا حکم دیا اور ہم نے عمل کیا، ابھی آدھا راستہ طے نہیں ہوا تھا مکہ کا کہ ہمارے گلے بیٹھ چکے تھے۔ یہاں پہ ایک مسئلہ یہ ہے کہ تلبیہ کا اختتام کب ہوگا؟ آغاز ہوگا جب آپ نیت کر لیں گے تو ساتھ ہی تلبیہ کا آغاز ہو جائے گا۔ اختتام کب ہوگا؟ جہاں تک تعلق ہے عمرہ کرنے والے کا، تو وہ تلبیہ کا اختتام کرے گا جب وہ حجر اسود کے سامنے آئے گا اور طواف کا آغاز کرے گا۔ اس بارے میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے، ابو داؤد شریف میں بھی آیا کہ یلبی المعتمر حتی یستلم الحجر، عمرہ کرنے والا تلبیہ کہتا رہے حتیٰ کہ وہ حجر اسود کا استلام کرے، یعنی کہ طواف کے لیے اس کے سامنے آ جائے، استلام کرے تو اب روک دے۔ ابو داؤد شریف میں اس کا نمبر ہے 1817 1817۔ نبی علیہ السلام کا یہ حکم ہے، آپ کے یہ الفاظ ہیں، اس لحاظ سے یہ روایت ضعیف ہے، لیکن عبداللہ ابن عباس کے اپنے الفاظ ہیں، اس لحاظ سے روایت صحیح ہے۔ دوسرا سوال یہ اٹھے گا کہ حج کرنے والا، اس کے تلبیہ کا اختتام کب ہوگا؟ حج کرنے والا تلبیہ پڑھتا رہے گا، مکہ سے نکلے گا مینا کے لیے تلبیہ پڑھتے ہوئے، مینا میں بھی تلبیہ پڑھے گا، میدان عرفات میں جائے گا راستے میں تلبیہ پڑھے گا، تکبیریں بھی کہہ سکتا ہے، واپس آئے گا وہاں سے مزدلفہ تلبیہ پڑھتے ہوئے، مزدلفہ سے مینا پہنچ گیا تلبیہ پڑھتے ہوئے، اور آج تاریخ کون سی شروع ہو گئی ہے؟ تاریخ کیا جی آج؟ جی آج ہے 10 ذی الحجہ۔ میں نے آپ کو مینا پہنچا دیا ہے، اب یہی کر رہا تھا آپ یہی جواب دیں گے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ اب وہ حاجی جو ہے وہ عرفات سے کہاں آیا؟ مزدلفہ سے دوبارہ آ گیا مینا، تو پھر آج تاریخ کیا ہے؟ 10 ذی الحجہ، یعنی کہ عید والا دن۔ تو نبی علیہ السلام تلبیہ کہتے رہے حتیٰ کہ 10 تاریخ کو آپ نے جمرہ کو کنکریاں ماری، تو جب آخری کنکری ماری اس کے ساتھ ہی تلبیہ کا اختتام ہو گیا۔ اور یہ جو الفاظ ہیں کہ آخری کنکری کے ساتھ تلبیہ کا اختتام ہوا، یہ آپ کو صحیح ابن خزیمہ میں مل جائیں گے۔ یہاں پہ اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ حج میں تلبیہ تو کہنا ہے، لیکن اس کا حکم کیا ہے؟ کیا یہ تلبیہ کہنا سنت ہے یا واجب ہے یا رکن ہے؟ تو امام شافعی، امام احمد، وہ دونوں کہتے ہیں کہ سنت ہے۔ وہ کہتے ہیں جیسے باقی اذکار کہے جاتے ہیں، پڑھے جاتے ہیں، ایسے ہی تلبیہ پڑھنا چاہیے، لیکن کوئی تلبیہ نہیں پڑھتا تو اس وجہ سے کوئی جرمانہ نہیں پڑے گا، دم نہیں پڑے گا، فدیہ نہیں پڑے گا، یہ سنت ہے۔ امام مالک اور امام مالک کے شاگرد کہتے ہیں کہ نہیں، یہ واجب ہے، اگر کوئی نہیں پڑھے گا تو اسے گناہ ملے گا، حج اس کا ٹھیک ہے لیکن دم دینا پڑے گا، ایک بکرا مکہ میں ذبح کرنا پڑے گا اور اس کا گوشت مکہ کے فقیروں مسکینوں میں تقسیم ہوگا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں
اور دیگر کئی علماء کرام کہ یہ رکن ہے، اس کے بغیر حج درست ہی نہیں ہے۔ اگر آپ تلبیہ نہیں کہتے تو آپ کا حج ہی نہیں ہے۔ کہتے ہیں یہ ایسے ہی ہے جیسے نماز کے شروع میں پہلی تکبیر نہ کہی جائے، جس تکبیر کو کیا کہتے ہیں؟ تکبیر تحریمہ، پہلی بار اللہ اکبر جس سے نماز کا آغاز ہوتا ہے، اگر وہ آپ نہیں کہیں گے تو آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ ایسے ہی تلبیہ اگر آپ نہیں پڑھیں گے تو آپ کا حج ٹھیک نہیں ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا کہ خذوا عنی مناسککم، مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو، اور آپ کے طریقہ حج میں تلبیہ موجود ہے۔ اور پھر ابھی حدیث آپ کے سامنے میں نے ذکر کی ہے جس میں کہتے ہیں نبی علیہ السلام کے جبریل میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے حکم دیا کہ میں اپنے اصحاب کو حکم دوں کہ وہ اونچی اونچی آواز سے تلبیہ پڑھیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ تلبیہ پڑھنا واجب ہے، پڑھنا چاہیے۔ ہمارا ایک اور مسئلہ آج کے درس سے تعلق رکھنے والا کہ حج عمرے میں نیت کرنا، حج عمرے میں نیت کرنا ضروری ہے، فرض ہے، لازمی ہے۔ نیت نہیں تو حج نہیں، نیت نہیں تو حج۔ مثال کے طور پہ آپ میں سے کوئی اپنی والدہ محترمہ کو حج کرانا چاہتا ہے اور خود وہ موجود ہے کہاں؟ مکہ میں، وہاں پہ کام کرتا ہے۔ والدہ آ گئی، ان کو ساتھ لیا، ان کو حج کرا رہا ہے، عمرہ کرا رہا ہے، حتیٰ کہ 2 چادریں بھی پہن لی ہیں۔ لیکن مقصد کیا ہے 2 چادریں پہننے کا؟ کہ مجھے پولیس کچھ کہے گی نہیں کیونکہ میں چادروں میں ہوں گا۔ اور والدہ کو طواف کرایا، صفا مروہ کی سعی کرائی، سب کچھ کیا، عمرہ پورا ہو گیا۔ اب کہتا ہے کہ جو کچھ والدہ نے کیا سب کچھ میں نے بھی کیا ہے، تو چلو جی میرا بھی عمرہ ہو گیا۔ تو کیا ہو گیا؟ نہیں، کیونکہ والدہ کو طواف کراتے ہوئے، صفا مروہ کی سعی کرتے ہوئے اس کا ارادہ عمرہ کرنے کا نہیں تھا، طواف کرنے کا نہیں تھا، صفا مروہ کی سعی کرنے کا نہیں تھا۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ نیت کے بغیر عمرہ یا حج نہیں ہوگا۔ ہاں یہی آدمی یہی کام کرے، والدہ کو کرائے طواف، صفا مروہ کی سعی، اور نیت یہ ہو کہ میں بھی عمرہ کر رہا ہوں، میں بھی طواف کر رہا ہوں، میں بھی صفا مروہ کی سعی کر رہا ہوں، تو بالکل ٹھیک ہے، دونوں کا عمرہ ٹھیک ہوگا۔ تو انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار کس کے اوپر ہے؟ نیتوں کے اوپر ہے۔ لیکن یہ نیت جو ہے حج کی اور عمرے کی زبان کے ساتھ ہوگی کہ دل کے ساتھ ہوگی؟ جی، کچھ علماء کرام یہ سمجھتے ہیں کہ ہر عبادت کی نیت دل میں ہوتی ہے سوائے حج عمرے کے، کہ ان کی نیت زبان سے ہوتی ہے، جبکہ یہ موقف درست نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ عمرے حج کی نیت بھی دل میں ہوگی، زبان پہ تلبیہ ہوگا، لبیک اللہم عمرۃ، اللہ میں عمرے کے لیے حاضر ہوں، یہ نیت نہیں، یہ تلبیہ ہے۔ لبیک اللہم حجۃ، اللہ میں حج کے لیے حاضر ہوں، یہ نیت نہیں بلکہ تلبیہ ہے۔ جیسے نماز پڑھتے ہوئے پہلی تکبیر کہتے ہوئے آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، اور نیت کہاں ہوتی ہے؟ دل میں۔ ایسے ہی حج کرتے ہوئے یا عمرہ کرتے ہوئے آپ کہیں گے لبیک اللہم عمرۃ، اللہ میں عمرے کے لیے حاضر ہوں، لیکن نیت کہاں ہے؟ دل میں۔ اسی لیے امام ابن المنذر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ علماء کرام کے اس بات پہ اجماع ہے، اتفاق ہے کہ اگر کوئی کہتا ہے لبیک اللہم عمرۃ، اللہ میں عمرے کے لیے حاضر ہوں، اور دل میں ہے حج، تو اعتبار اس کی دل کی نیت کا ہوگا، زبان سے کہے گا الفاظ کا نہیں ہوگا۔ اور اگر ایک آدمی کہتا ہے دل میں اس کی یہ ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں؟ حج، اور زبان سے کہتا ہے اللہ میں عمرے کے لیے حاضر ہوں، تو اعتبار کس کا ہوگا؟ جو اس کے دل میں ہے۔ تو نیت کہاں ہوتی ہے؟ دل میں ہوتی ہے۔ اور یہاں نیت میں 2 چیزیں اہم ہیں۔ نمبر 1، آپ کی نیت ہو کہ میں عبادت کر رہا ہوں حج والی، عمرے والی، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، جنت لینے کے لیے، جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے، اپنے گناہ بخشوانے کے لیے۔ یہ نیت نہیں کہ میں نے لوگوں سے شاباش لینی ہے، لوگ مجھے حاجی صاحب کہیں گے،
میرے گھر کے باہر تختی لگ جائے گی فلاں حاجی صاحب، پہلے لکھا ہوا تھا اسماعیل، اب لکھا ہوگا حاجی اسماعیل صاحب، اگر یہ نیت ہے تو کوئی عبادت نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پہ یہ نیت ہو کہ آپ کو پتا ہو کہ آپ کیا کرنے لگے، تو نیتیں دو ہوتی ہیں۔ آپ نماز پڑھنے لگے ہیں، ایک تو یہ کہ نماز اللہ کے لیے کیا کرنے لگے، نماز، اور پتا ہو کہ کون سی نماز، زور کی یا اثر کی، مغرب کی یا عشاء کی، سنتے یا کیا، یہ پتا ہونا چاہیے آپ کو۔ اچھا، یہاں پہ اب ایک سوال اور ہے کہ کیا اجتماعی تلبیہ کہنا درست ہے؟ تو سوال یہ کہ کیا اجتماعی تلبیہ کہنا درست ہے؟ اجتماعی تلبیہ سے کیا مراد ہے؟ سب مل کے ایک ساتھ تلبیہ پڑھیں، جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا عید کے دن سب مل کر ایک ساتھ کیا پڑھ رہے ہوتے ہیں، تکبیرات پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو کیا عید کے موقع پہ یہ تکبیرات ایک آواز سے پڑھنا اور حج عمرے میں یہ تلبیہ ایک آواز سے پڑھنا یہ ٹھیک ہے؟ جواب یہ ہے کہ نہیں، یہ ثابت نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ ہاں، اگر کسی کو تلبیہ نہیں آتا تو وہ کسی کے پیچھے تلبیہ پڑھ رہا ہے تو یہ جائز ہے۔ تو یہاں کسی کے ساتھ پڑھنے کا مقصد عبادت نہیں ہے بلکہ تعلیم ہے، کہ مجھے آتا نہیں ہے، چلو وہ پڑھ رہا ہے میں اس کے ساتھ ساتھ پڑھ لیتا ہوں، لیکن 10 لوگوں کو تلبیہ آتا ہے، تکبیرات آتی ہیں، لیکن ایک آواز پڑھنے کی ذرا اپنی لذت ہے، اپنا مزہ ہے، اس لیے سب ایک آواز سے پڑھتے ہیں، تو یہ جو اجتماعی ذکر ہے، اجتماعی تلبیہ ہے، اجتماعی تکبیرات ہیں، یہ ثابت نہیں ہے، اس سے دور رہنا چاہیے۔ اب ہم منتقل ہوتے ہیں حدیث نمبر 212 کی طرف، 212۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جناب ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، لا يحل لامرأة تؤمن باللہ والیوم الآخر ان تسافر مسیرۃ یوم ولیلۃ الا ومعها ذو محرم، کسی بھی ایسی عورت کے لیے جائز نہیں ہے جو اللہ اور آخرت پہ ایمان رکھتی ہے کہ وہ سفر کرے ایک دن کا اور ایک رات کا، الا یہ کہ اس کے ساتھ کوئی محرم ہو، یعنی کہ جس عورت کا اللہ آخرت پہ ایمان ہے اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ایک دن یا ایک رات کا سفر محرم کے بغیر کرے۔ وفی لفظ للبخاری، اور بخاری شریف میں یہ بھی آیا ہے کہ لا تسافر مسیرۃ یوم الا مع ذی محرم، ایک دن کا سفر نہ کرے مگر کسی نہ کسی محرم کے ساتھ۔ اس حدیث کو روایت کیا امام بخاری نے، نمبر ہے 1088 1088، اور امام مسلم نے نمبر ہے 1339 1339۔ اس حدیث کی وضاحت کرنے سے پہلے میں ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھ دوں، پھر معاملہ مزید واضح ہو جائے گا۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں، میں نے سنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب، کہ آپ خطبہ دے رہے تھے، کیا کر رہے تھے؟ یقول، اس میں فرما رہے تھے، لا یخلون رجل بامرأۃ الا ومعها ذو محرم، کوئی بھی مرد کسی بھی عورت کے ساتھ الگ نہ ہو، تنہائی میں نہ ہو، الا یہ کہ لڑکی کے ساتھ اس کا محرم بھی موجود ہو۔ تو کیا فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ کوئی بھی مرد کسی بھی عورت کے ساتھ، ذرا الفاظ سنیے گا، لا یخلون رجل، اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی مرد، یعنی کہ جوان ہو یا بوڑھا، کوئی بھی مرد وہ الگ نہ ہو، تنہائی اختیار نہ کرے کسی بھی عورت کے ساتھ، جوان ہو یا بوڑھی، الا ومعها ذو محرم، الا یہ کہ اس عورت کے ساتھ اس کا محرم بھی ہو، یعنی کہ آپ نے کسی لڑکی سے بات کرنی ہے تو ساتھ اس کے والد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر جائز ہوگا۔ یعنی کہ مثال کے طور پہ لڑکی پڑھتی ہے آپ کے اسکول میں، آپ کے کالج میں، اور بطور ٹیچر، بطور پرنسپل آپ نے اس سے کوئی بات کرنی ہے، تنہائی میں بات کرنی ہے آپ نے، تو پھر ساتھ اس کا والد موجود ہونا چاہیے، اس کا بھائی موجود ہونا چاہیے، بھائی بھی بالغ،
چھوٹا بچہ نہیں. البتہ اگر لڑکی کے ساتھ اور بھی لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں تو پھر ان کے سامنے بات کرنا جائز ہوگا. لیکن آپ کوئی بات لڑکی سے تنہا کرنا چاہتے ہیں تو تنہائی میں بات کرنے کی آپ کو اجازت نہیں. آپ جتنے بھی اس کے خیر خواہ ہوں، آپ جتنے بھی متقی ہوں، آپ جتنے بھی پرہیزگار ہوں، آپ جتنے بھی نمازی ہوں، آپ کو کوئی اجازت نہیں ہے اس کے ساتھ تنہائی میں گفتگو کرنے کی. یہ نبی علیہ السلام کے الفاظ بہت واضح ہیں. اور دوسری حدیث آتی ہے کہ جب بھی کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں ہوگا وہاں پہ تیسرا کون ہوگا؟ شیطان ہوگا. وَلَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ، اور عورت سفر نہ کرے مگر کسی نہ کسی محرم کے ساتھ. اچھا کون سا سفر آپ کہہ رہے ہیں؟ حج کا کہ عمرے کا؟ ہر کوئی سفر ذرا دھیان سے، چاہے وہ سفر ہو پکنک منانے کے لیے، چاہے وہ سفر ہو شادی کی کسی تقریب میں حصہ لینے کے لیے، چاہے وہ سفر ہو شاپنگ کرنے کے لیے، چاہے وہ تعلیم کے لیے، چاہے وہ علاج کے لیے، کوئی بھی سفر ہو. ہماری لڑکیاں تعلیم کے نام پہ تنہا جاتی ہیں، لندن، ماسکو، روس. لڑکی لاہور سے کراچی جا رہی، کراچی سے لاہور جا رہی ہے. کیوں جی؟ پڑھنے کے لیے جا رہی ہے، تنہا. پکنک کے لیے بس جا رہی ہے اسکول کی. محرم ہے جی لڑکی کا؟ نہیں جی، وہ ساری لڑکیاں ہیں. تو کیا اس طرح جائز ہو جائے گا؟ بالکل جائز نہیں. اگر وہ بس میں 49 بچیاں ہیں 49 تو 49 ہی محرم ہونی چاہیے، ہر ایک اپنا محرم ہونا چاہیے. ورنہ سفر کرنے کی اجازت، اگر ہم اللہ کے رسول کو ماننے والے، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کا آغاز کس سے کیا تھا؟ پچھلی حدیث کا آغاز کہ وہ عورت جو اللہ اور اللہ پہ ایمان رکھتی ہے، اللہ کے رسول کو مانتی ہے، اس کو پھر یہ عادل ماننا پڑے گا. یا آپ کہہ دیں ہم نہیں مانتے اللہ کو، آپ کہہ دیں ہم نہیں مانتے رسول کو علیہ الصلوۃ والسلام. اگر آپ کو زیادہ آزادی چاہیے تو دین سے نکل جائیں. پھر اگر آپ دین میں ہیں تو اللہ کے احکام کو ماننا پڑے گا، اللہ کے رسول کے احکام کو ماننا پڑے گا، دین کو قبول کرنا پڑے گا. فقام رجل، ایک آدمی کھڑا ہو گیا، اس نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ان امراتی خرجت حاجہ، میری بیگم حج کے لیے نکلی ہے. وانی اکتتبت فی غزوۃ کذا وکذا، اور میرا نام فلاں فلاں جنگ کے لیے نوٹ ہو چکا ہے، رجسٹر ہو چکا ہے، لکھا جا چکا ہے. ان کے میرے لیے اب کیا حکم ہے پھر؟ قال انطلق، آپ نے کہا چلے جاؤ. فحج مع امراتی کا، اپنی بیگم کے ساتھ حج کرو. جہاد چھڑوا دیا. اچھا یہاں پہ ذرا رکیے، کیونکہ یہ سستیاں ہم سے ہوتی ہیں، مجھ سے بھی اور آپ سے بھی، اور جو دیگر سننے والے ان سے بھی ذرا دھیان سے سنیے. کیا نبی علیہ السلام یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ میرے صحابی، تیری بیگم جن کے ساتھ جا رہی ہے وہ سب میرے ولی ہیں، صحابی ہیں، وہ بھی کوئی خطرہ ہی نہیں ہے؟ کیا آپ یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ دیگر عورتیں بھی ساتھ ہوں گی نا، تو عورت باقی عورتیں ساتھ ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے، ٹھیک ہے جا سکتی ہے؟ نہیں، اس زمانے میں جہاد چھڑوا دیا جس زمانے میں آپ کو جہاد میں ایک سپاہی کی ضرورت ہوا کرتی تھی. اس حدیث کو روایت کیا ہے امام مسلم نے، نمبر 1341 1341، اور امام بخاری نے نمبر 1862 1862. حدیث واضح ہے. اور بس یہاں پہ چند ایک مسائل ہیں اس حدیث کے تعلق سے. نمبر 1، اگر کوئی عورت مالی طور پہ حج کرنے کی طاقت رکھتی ہے لیکن کوئی محرم ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں ہے تو وہ کیا کرے گی؟ کیا اس کے لیے جانا جائز ہوگا؟ بالکل جائز نہیں. جب تک کوئی محرم تیار نہیں ہوتا تب تک شریعت کی نگاہوں میں یہ کہا جائے گا کہ اس میں حج کرنے کی طاقت ہی نہیں ہے، اس پہ حج فرض ہی نہیں ہوا. عورت پہ حج تب فرض ہوگا جب اس کے پاس مال بھی ہو اور ساتھ جانے کے لیے شوہر یا کوئی نہ کوئی محرم
تیار ہو، ورنہ اس پہ حج فرض ہی نہیں ہے۔ حج کے شوق میں اللہ کو ناراض کرنا، نافرمانی کرنا، محرم کے بغیر سفر کرنا بالکل غلط ہے۔ اس حج کا انجام کیا ہوگا جس کا آغاز ہی گناہ سے ہو رہا ہے۔ دوسرا مسئلہ، بڑی عمر کی عورت جس میں عام طور پہ مردوں کو کوئی رغبت نہیں ہوتی، کیا وہ محرم کے بغیر سفر کر سکتی ہے؟ جواب یہ ہے کہ نہیں۔ حدیث عام ہے، حدیث میں الفاظ ہیں امرا، اور اس سے پہلے لا بھی آیا ہے، عموم کا فائدہ، ہر عورت کے لیے یہی حکم ہے۔ تیسرے نمبر پہ، کیا عورت ایسے قافلے کے ساتھ سفر کر سکتی ہے جو محفوظ قافلہ ہو، یا ایسی عورتوں کے ساتھ جو مسلمان ہو، قابل اعتماد ہو؟ جواب یہ ہے کہ نہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ آپ نے تو بڑی سختی کر ڈالی، جبکہ ہم سنتے ہیں کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کیا فرمایا کہ ایک وقت آئے گا، ایک عورت سفر کرے گی فلاں شہر سے لے کے فلاں شہر تک، اور اسے اللہ کے علاوہ کسی قسم کا ڈر نہیں ہوگا، تو اسے پتہ چلا کہ عورت تنہا سفر کر سکتی ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ ادھر اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث واضح ہیں کہ عورت محرم کے بغیر سفر نہیں کر سکتی، اور جس حدیث کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں اس میں آپ محرم کا مسئلہ بیان نہیں کر رہے، اس میں آپ عورت کے سفر کا مسئلہ بیان نہیں کر رہے، اس میں آپ امن و امان کی صورتحال بیان کر رہے ہیں کہ میرے صحابیوں آج تم پریشان ہو، زمین تمہارے لیے تنگ کر دی گئی ہے، ایک وقت آئے گا امن و امان اتنا ہوگا کہ ایک عورت تنہا سفر کرے گی، اسے کسی قسم کا خوف و خطرہ نہیں ہوگا۔ وہاں پہ آپ نے یہ نہیں کہا کہ اس کا یہ سفر درست ہوگا شریعت کی نگاہوں میں، وہ ادھر بتا دیا یہاں پہ۔ ان بعد حدیث کی موجودگی میں ادھر بھاگ بھاگ کر جانا یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ اگلا سوال آپ کا یہ ہو سکتا ہے کہ حدیث میں تو آیا کہ سفر جب ایک رات اور ایک دن کا ہو، اور آج کل تو عورتیں 4 گھنٹے میں پہنچ جاتی ہیں مکہ، کراچی سے 4 گھنٹے ہی لگتے ہیں نا جی، 4 گھنٹے لگتے ہیں، تو اب یہ تو سفر پہ ٹھیک ہوا؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ایک دن ایک رات کا سفر نبی علیہ السلام کے زمانے میں کتنے کلومیٹر ہوتا تھا، کتنے میل ہوتا تھا، تو اتنے میل کا سفر، اتنے کلومیٹر کا سفر جو ہے وہ ممنوع ہوگا۔ اور پھر یہ احادیث جن میں آتا ہے کہ عورت سفر نہیں کر سکتی محرم کے بغیر، کسی میں آیا 3 دن 3 راتیں، کسی میں آیا 1 دن 1 رات، کسی میں 1 دن آیا، تو علماء کرام کہتے ہیں اصل صورتحال یہ ہے کہ کسی نے آ کر پوچھا آپ سے مثال کے طور پہ کہ میری عورت نے سفر کرنا ہے، میری بیگم نے سفر کرنا ہے، سفر ہے 3 دن کے برابر، تو کیا جائز ہے؟ آپ نے کہا نہیں، 3 دن کا سفر محرم کے بغیر جائز نہیں ہے۔ دوسرے نے آ کے پوچھا 1 دن 1 رات کا سفر، فرمایا جائز نہیں ہے۔ تو اصل شریعت کیا ہے پھر؟ اصل شریعت یہ ہے کہ جس کو سفر کہتے ہیں وہ محرم کے بغیر جائز نہیں ہے۔ کیا عورت کراچی کے ایک محلے سے دوسرے محلے میں محرم کے بغیر جا سکتی ہے؟ جی ہاں، جا سکتی، کیونکہ یہ سفر نہیں ہے۔ کراچی شہر کے اندر، لیکن وہ بھی بند گاڑی میں کسی غیر کے ساتھ تنہائی میں بیٹھ کے نہیں جا سکتی، ڈرائیور کے ساتھ ٹیکسی میں بیٹھ کے، اکیلا ڈرائیور ہے، پیچھے یہ اکیلی بیٹھی ہے، نہیں جا سکتی۔ لیکن کھلا رکشہ ہے اوپن رکشہ، یا اس بس میں گاڑی میں اور بھی عورتیں ہیں اور بھی مرد ہیں، تو ٹھیک ہے، جا سکتی ہے کراچی کے ایک محلے سے دوسرے محلے میں، دلی کے ایک محلے سے دوسرے محلے میں، اسلام آباد کے ایک محلے سے دوسرے محلے میں، شہر کے اندر جا سکتی ہے، وہ بھی جا سکتی ہے۔ افضل کیا ہے؟ افضل یہ ہے کہ اپنے مرد ساتھ ہوں، لیکن جا سکتی ہے بہرحال۔ اگر کوئی فتنہ نہیں ہے، خطرہ نہیں ہے، بس میں ایسے واقعات پیش نہیں آتے، ڈرائیور کے اوپر آپ کو یقین اور اعتماد ہے، اور تنہائی بھی میسر نہیں ہے، تو انشاءاللہ پھر جا سکتی ہے۔ ایسے شہر کی قریب آبادی مضافات، وہاں پہ بھی جا سکتی ہے، لیکن ایک شہر سے دوسرے شہر جانا محرم کے بغیر یہ جائز نہیں ہوگا۔
اس سے بچا جائے۔ شہر کے اندر جا سکتی، شہر کے بالکل متصل آبادیاں، دور نہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں شریعت کے احکام پہ عمل کرنے کی توفیق بخشے، اور اللہ تعالی ہمیں اس حال میں موت دے کہ ہم اللہ پہ راضی ہوں، اللہ ہم پہ راضی ہو، اور ہم اللہ سے توبہ کر چکے ہوں، معافی مانگ چکے ہوں۔ اللہ ہم سب کو عذاب قبر، عذاب جہنم سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔